الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. دیکھو میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ساری دنیا میں، جس کا ہمیں انتظار تھا، جس کے لیے ہمیں اس کی فضیلتیں سنتے تھے، تیاریاں کرتے تھے. یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ ہمیں زندگی میں ایک اور دے دیا. آئندہ کا کچھ پتہ نہیں. ہم اس مہینے کو ایسا ہی گزارے جیسے کہ میرا آخری رمضان ہے. آئندہ مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تو کوئی افسوس نہ ہو کہ میں نے تیاری کر لی. اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی ہے. جی، آخرت کی تیاری کرنی ہے. آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری یہی ہے کہ جتنا بوجھ ہم نے یہاں اٹھا رکھا ہے، کہیں قرضوں کا بوجھ ہے، کہیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کہیں کسی کو کیا 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 ہے، وہ سارا یہاں پر بوجھ کو ہلکا کر، جو گناہوں کا بوجھ ہے، ہاں، اس کو ہلکا کر کے یہاں سے جانا. اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے. اب اس کی فضیلتیں تو ہم نے پڑھ لی کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، اور تقوی پر بہت ساری آگے کہ تقوی کیسے ملے گا. تو جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ رمضان یعنی روزہ ہمارا صحیح ہوگا تو ہی تقوی ملے گا، ورنہ اگر روزہ صحیح نہیں ہوگا تو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، کہ بھوکے پیاسے رہے. اب صحیح کرنے کے لیے دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو اس کے مسائل کو صحیح کرنا ہے کہ روزے کے مسائل بھی ہمیں پتہ ہو. بعض مرتبہ مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا روزہ کبھی کہیں ٹوٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے موٹے موٹے مسائل ہر ایک کو معلوم ہو، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ایسے مسائل جو کبھی پیش آئے ہیں پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لے. تقوی کے اندر ایک بات آئی تھی کہ ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں، تو ذرا بھی کوئی ایسی چیز آئے فوراً عالم سے پوچھ لے، وہ ہم کو بتائیں گے، ہمیں اطمینان ہو جائے گا. خود اس پر عمل نہ کرے کہ ہاں یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ نہیں، نہ تو وساوس میں ہم گر جائیں گے. تو علماء سے رجوع کرے، وہ ہمیں صحیح بات بتائیں گے، اس پر ہم عمل کر لیں. اس لیے مسائل کا جاننا بہت ضروری. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے فضائل سیکھے مسائل نہ سیکھے. تو انشاءاللہ آج سے ایک دو دن ہم کچھ جو اس کے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ہمارے سامنے مسائل کا استحضار بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، بھول جاتے ہیں. سب کو پتہ بھی چل جائے کہ مسائل کیا ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے خیال سے اب تو آ گئے کچھ لوگ، تو مسائل شروع کر دیتے ہیں. اور مسائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شروع سے
اگر آئیں گے تو ان کو سارے مسائل ملیں گے، ورنہ کچھ مسائل چھوٹ جائیں گے، کچھ ملیں گے۔ دیکھو، سب سے پہلی چیز، بہت سارے مسائل، بہت سارے ہیں، اس کو مستقل اگر سب بیان کروں تو 10 دن اس میں بھی نکل جائیں گے، لیکن ہمیں اتنی باریکی میں جانا نہیں ہے، جو ضرورت کے ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں۔ ایک تو سحری کھانے کے متعلق مسائل ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری نہ کھائی تو روزہ نہیں ہوا۔ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر کوئی سحری نہ کھائے تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ روزہ کی نیت بھی بتلا دیجئے جس کو پڑھ کر روزہ رکھے۔ یہ سوال آیا کسی کا، جواب سنیے۔ روزہ کے لیے سحری کھانا مستحب اور باعث برکت ہے۔ روزہ کے لیے سحری کھانا مستحب اور باعث برکت ہے، فرائض واجبات میں سے نہیں۔ مستحب باعث برکت ہے، اس سے روزے میں قوت رہتی ہے، اور سحری کھا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، وَبِصَوْمٍ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو، تب بھی روزے کی دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ روزے کی دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ نیت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کا ہونا ضروری ہے، یاد رکھے۔ بہت سے لوگ عربی کو لے کر رٹتے ہیں، نہیں، آپ نے دل میں نیت ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، ہوگی۔ آج آپ نے افطاری کی، اب جو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کی یہی نیت ہوتی ہے کہ مجھے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو گویا اس نے نیت پورے مہینے کی ہو ہی گئی۔ اب جس دن نہ رکھنا ہو اس دن اس کو نیت کرنی کہ مجھے کل نہیں رکھنا ہے۔ جی، اب کوئی ہر دن کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب تک کچھ نہیں کھایا پیا، اور 11 بجے یعنی شرعی نصف النہار، یعنی صبح صادق سے لے کر 11 بجے تک، 12 بجے تک، یعنی جو زوال کا ٹائم ہے، اس سے پہلے اگر کچھ نہیں کھایا اور روزے کی نیت آپ نے کر لی تو آپ کا روزہ صحیح ہے، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان نے کوئی نیت نہیں کی تھی، بولے کیا کرے، صبح میں اٹھا ہے 10 بجے 11 بجے، تو کر لو کہ آج رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھ لے، اگرچہ سحری نہیں کھائی روزہ ہو جائے گا، سمجھے؟ دوسرا مسئلہ ہے سحری کے متعلق۔ سحری میں دیر کرتے ہیں لوگ، اور افطاری میں جلدی کرنی۔ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعدوں کا سوال آیا، یہ کون ہے بھائی؟ اپنا ویڈیو بند کریں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ سحری میں بہت جلدی کرتے ہیں اور افطاری کے وقت دیر سے افطار کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے، سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطاری کے وقت دیر سے کرتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے نا؟ بہت سے سارے اپنا نہیں افطاری بھی تھوڑی 10 منٹ کے بعد کرنی چاہیے، وہ شکوک والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ابھی گرو ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ذرا شکوک و شبہات زیادہ کرتے، تو اگر دیر سے کریں گے تو ہمیں زیادہ فضیلت ملے گی، ایسا نہیں۔ اور سحری بھی وہ خوف سے جلدی کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے ہی کھا کے فارغ ہو گئے تو کہتے جلدی کریں گے تو ہمارا روزہ صحیح ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سنت کیا ہے؟ جواب سنیے۔ سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی سورج غروب ہو گیا ہے، جیسے آج کل تو کیلنڈر ہوتا ہے ہر ایک کے پاس، ہاں، تو سورج غروب ہو گیا ہے تو اب اس میں ہمارے جیب میں چاہے پانی ہو ہمارے ہاتھ میں، یا پھر کھجور ہو تو کھجور کھا کر پانی پی لے، پانی ہے تو پانی سے ہی افطار کر لے جیسے سفر میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کہیں بھی کوئی دکان ہے وہاں ٹھہر کر کچھ نہ کچھ لے کر ہم افطار کر لیں، تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے۔ غروب ہو گیا ہے،
اب اس کو جان بوجھ کر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد بولے گاڑی روکیں گے، یہ نہ کرے. سہولت ہو تو کر لے، اور اگر کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن افضل سمجھ کر دیر کرنا یہ غلط ہے. تو فرمایا تاخیر نہیں کرنی چاہیے غروب ہونے کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک سحری کھانے میں تاخیر، سحری دیر سے کھائے، اور سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے تو وہ امت خیر پر رہے گی. سحری دیر سے کھانا ہے، یعنی دیر سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بالکل جو سحری کا وقت ختم ہونے تک کھاتے رہے. نہیں، اتنا ہے کہ سحری کا وقت جو ختم ہونے کا جو لکھا ہے جو کیلنڈر میں یا جو ٹائم ٹیبل میں نمازوں کا ہوتا ہے اس میں یعنی صبح صادق کا جو ٹائم ہوتا ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے ختم کر دے تو بالکل وہ دیر سے سحری کھانے میں گنا جائے گا. لیکن بہت سے لوگ 1 گھنٹہ پہلے کھا لیتے، ٹھیک ہے وہ کھا لیا ہے تو کم سے کم جب وقت ختم ہونے آئے اس کے 5 منٹ پہلے پانی کا ایک گھونٹ پی لے تو یہ بھی سحری دیر سے کرنے والوں میں ہو جائے گا. چاہے اس نے کھانا جلدی کھا لیا، عبادت میں مشغول تھا، یا کسی کو کوئی پرابلم ہوتے ہیں تو جلدی کھا لیتے، تو آخر میں پانی پی لے، دودھ کا ایک گھونٹ پی لے یا ایک کھجور کھا لے تاکہ اخیر میں سحری کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا. یہ بات بعضوں کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے، بھائی ہمیں تو کوئی بھوک نہیں ہے تو ٹھیک ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، تو یہ اس فضیلت میں آ جائیں گے، امت خیر پر رہے گی. اور ایک حدیث میں ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. ویسے تو الحمدللہ سبھی لوگ افطار کرنے میں تو بہت جلدی ہوتے ہیں. جی کتنے آگے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے صبح صادق کے بعد کھا پی لیا تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ سوال سنو، روزہ کتنے وقت کے لیے ہوتا ہے؟ کیا صبح صادق کے بعد کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. تو جواب سنیں، روزہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے. صبح صادق سے لے کر صبح صادق ہو گئی، وہاں سے شروع ہو گیا اور غروب ہوا وہاں تک، اس میں 1 منٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ جس میں پانی پی سکے یا کچھ کھا سکے، 1 منٹ کی بھی. صبح صادق سے لے کر غروب ہونے تک ہوگا. بس صبح صادق سے پہلے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے. اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا تو روزہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی آدمی نے صبح صادق کا وقت تھا 5:20 پر، مثال کے طور پر، تو ویسے اس کی عادت تھی وہ 5:20 ہے وہ 5:15 پر سحری ختم کرتا تھا. لیکن آج کچھ دیر اس سے آنکھ کھلی ہے تو 5:15 اور 20 منٹ کے بیچ میں، یعنی 5 منٹ جو باقی تھی وہ پانی پیتے پیتے 5:20 ہو گیا تو اس کو روزہ 5:19 ہو گیا تو اس کا روزہ گنا جائے گا. وہ یہ نہ سکے وہ میرے کو تو 15 کا تھا 20 ہو گیا 5 منٹ 2 منٹ اوپر ہو گئی میرا روزہ نہیں ہوا، شک میں نہ رہے. اصل ٹائم تو صبح صادق ہے، لیکن جو ہمارے ٹائم ٹیبل جو لوگوں میں جو بانٹے جاتے ہیں اس میں 5-10 منٹ جلدی ہی لکھتے ہیں وہ عوام کی وجہ سے. تو ہمیں ہر ایک روزہ رکھنے والے کوئی پتا ہو، ہر مسجد میں کیلنڈر ہوتا ہے جو پورے سال کا ہوتا ہے، اس میں رمضان کے مہینے کا کیا کیا ٹائم لکھا ہوا ہے، تو وہ ٹائم بھی ہمارے پاس ہو. اور وہ نہ ہو تو آج کل تو ہمارے موبائل کے اندر وہ اپلیکیشن ہوتا ہے جو دینیات والوں کا ہے، اچھا معتبر ہے، اس کو ہم اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈال دے اور اس کو کھول کر اس کو سیٹ کرے جو جس علاقے کا ہے. کوئی کرناٹک کا تو اس کا ٹائم الگ ہے، کوئی گجرات کا ہے تو اس کا ٹائم الگ ہے، تو وہ سارا ٹائم سیٹ کر لے وہ کسی کو بتا کر، اس کے بعد آپ دیکھ لو تو اس میں آپ کو بتائے گا کہ یعنی صبح صادق کتنے بجے ہے. اب اس سے 5-10 منٹ پہلے آپ ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے اس سے 1 منٹ پہلے ہی ختم کیا ہے تو بھی اس کا روزہ ہوگا، وہ بالکل شک میں نہ رہے کہ میرا روزہ نہیں ہوا ہے. یاد رکھیے. ہاں 20 کے اوپر اگر 1 منٹ ہو گئی ہے 21، اب اس کا روزہ خطرے میں. تو اس کو کہتے ہیں
کہ اس کے اوپر صبح صادق کے بعد اگر کچھ کھا لیا ہے پی لیا ہے تو فرمایا اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ سمجھ گئے؟ یعنی اس کے علاوہ بھی اگر اور کوئی روزے کے مسائل ہو جو سننے والے ہیں اور ان کو اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر. انشاءاللہ اس کو واٹس ایپ پر جواب بھی مل جائے گا. لیکن موٹے موٹے مسائل ہیں جو عام طور پر ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں. اب ایک سوال ہے، اگر کوئی سحری کے لیے نہ اٹھ سکا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جواب، بغیر کچھ کھائے پیے روزی کی نیت کر لے. وہ سحری کے لیے نہیں اٹھ سکے، ہوتا ہے ایسا کئی مرتبہ، تو نیت تو وہ تو صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اس کا روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ رات میں نیت تھی کل روزہ رکھنا ہے، اٹھ نہیں سکے تو بس وہی نیت کر کے اس کا روزہ شروع ہو گیا. اب کوئی کھاوے پیوے نہیں، وہ نہ سچ کہا میرا روزہ نہیں ہوا، میں نے سحری نہیں کھائی ہے، نہیں، اس کا روزہ شروع ہو گیا. ایک سوال ہے، ایک شخص نے روزے کی نیت کی اور سو گیا، سمجھے، روزے کی نیت کی اور سو گیا مگر سحری کے وقت نہ اٹھ سکا، تو کیا صبح کو اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اب صبح میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. یہ کون آ گیا؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ یہ فوٹو جو ہے نا، لوگوں پر جو فوٹو لگاتے اس کو نکال دیا جائے. تو ٹھیک ہے، تو کیا سوال ہے؟ ایک شخص نے روزے کی نیت کی تھی رات میں، جیسے ہم سب کی روزے کی نیت ہی ہوتی ہے نا صبح میں. اب اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو اب کیا وہ روزہ کا اختیار رکھ سکتا ہے کہ میں نہ رکھوں تو چلے گا یا رکھنا ضروری ہے؟ تو فرمایا رات سے اگر نیت تھی تو اب صبح میں اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. اس کی نیت اس کو اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے. یہ بات سمجھ لو. اب اس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی ہماری اختیار ہے کہ ہم روزہ رکھے یا نہ رکھے. نہیں، وہ رات میں، کیونکہ ہر ایک کی نیت ہوتی ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے. ہاں، کل اس کو نیت نہیں ہے کل نہیں رکھنا ہے مجھے. رات میں اس کی نیت نہیں تھی اور سحری نہیں کھا سکا اور صبح صادق کے بعد اٹھا ہے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ کی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے، اور نہیں رکھنا ہے تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ نہ رکھے، اس کی پھر بعد میں قضا کرے. جو بات یاد رکھے. تو اس کا جواب، جب اس نے رات کو سونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی تھی تو صبح صادق کے بعد اس کا روزہ سونے کی حالت میں شروع ہو گیا، اور روزہ شروع ہونے کے بعد اس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے کا فیصلہ تو وہ کر چکا ہے رات میں ہی، اور اس کے اسی فیصلے پر روزہ شروع بھی ہو چکا ہے. اب روزہ شروع کر لے کہ کرنے کے بعد اس کو توڑنے کا اختیار نہیں ہے. اگر رمضان کا روزہ ہے اور اس نے توڑ دیے گا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اگر رمضان کا روزہ تھا، اور اگر اس کو توڑ دے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے. جی، یہ بات یاد رکھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو پتہ نہیں، ہمیں اختیار ہے کہ نہ رکھے رکھے. تو یاد رکھے اس میں بہت بڑی بھول ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے. ایک سوال ہے، کوئی شخص اگر رات ہی کو روزہ کی نیت کر کے سو جائے کیونکہ اس کو اندیشہ ہے کہ سحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو جواب، اس کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ رات میں نیت کر کے سو گیا ہے، صبح میں اس کا روزہ ہو گیا. سوال، اور اگر اتفاق سے اس کی آنکھ کھل جائے تو کیا وہ نئے سرے سے سحری کھا کے نیت کر سکتا ہے؟ چلو، اگر آنکھ کھل گئی تو نئے سرے سے سحری کھا کر نیت کر سکتا ہے؟ تو جواب، کر سکتا ہے.
اس کو تو اختیار ہے کیونکہ وہ وقت کے اندر ہے، صبح صادق کے اندر ہے، سحری کھائے، 2 مرتبہ پھر سو گیا پھر کھلے تو پھر کھاوے، پھر سو گیا پھر کھلے تو پھر کھاوے، صبح صادق تک تو کھا پی سکتا ہے اور نیتیں کر سکتا ہے۔ ابھی ایک سوال آتا ہے نفل روزے، نفل روزہ جب رکھتے ہیں تو فجر کی اذان کے وقت، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے روزہ بند کر دیتے، جبکہ روزہ اذان سے 10 یا 15 منٹ پہلے بند کر دینا چاہیے۔ جو مسلمان بھائی اذان کے وقت روزہ بند کرتے ہیں تو کیا ان کا روزہ ہوگا یا نہیں، یہ سوال ہے۔ بہت سے لوگ روزہ بند کرتے ہیں اذان کے وقت میں، وہ سمجھتے ہیں کہ گویا اذان آخری وقت میں ہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، جواب سنو، اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد، دیکھو ہمیں صبح صادق کا علم ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو صبح صادق کا علم ہو۔ تو اس کے لیے آج کل بہت آسان شکل ہے، وہ ایپ اپنے اندر موبائل میں داخل کر لے، نہیں معلوم ہے تو دوسرے ماہرین سے پوچھ لے۔ اس میں بھی دینیات کا ایپ اچھا ہے، جو دینیات جو چلتا ہے ایک نظام مکتب کا، انہوں نے اپنا ایک اپلیکیشن بنایا ہے جس میں پورے نمازوں کے اوقات ہے، پورے سال میں کبھی بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے تو اس وقت وہاں دیکھ لو افطاری کا وقت کیا ہے اور سحری کا وقت کیا ہے۔ تو آپ کو کبھی بھی نفل روزہ رکھنا ہے، قضا روزے رکھنے ہیں، جو بھی رکھنا ہے آپ اس میں رکھ لو۔ گھر میں ہے نماز کا وقت، تہجد پڑھنا ہے تو وہ اپلیکیشن میں آپ خالی دیکھ لو اور اس میں آپ کو پتا چل جائے گا ابھی تہجد کا وقت ہے یا ختم ہو گیا۔ تو سب کچھ اس میں ہوتا ہے، تو اس کو سیکھ لے، ہر ایک کے پاس اگر موبائل ہے تو سیکھ لے، نہ ڈاؤن لوڈ کیا ہو تو ڈاؤن لوڈ کر لے۔ اور یہ ہمارے لیے یعنی گویا ایک مومن کو ہمیشہ نمازوں کے اوقات صبح اور غروب، صبح صادق اور غروب کے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے، ایمان والے کی علامت ہے۔ اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا صبح صادق کب ہوتا ہے، پوچھتے پھرتے ہیں، نہیں نہیں، آج اتنی جہالت نے ہر ایک کے پاس اتنا علم ہے، تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھے تو اس سے بہت سہولت ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے، ہمیں اس کا استعمال کرے، گھر بیٹھے ہمیں ہر چیز کا پتہ۔ بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو بھی قضا روزے رکھنے ہیں سال کے اندر، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں پتہ نہیں کب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، سحری کا وقت نہیں، اذان کا وقت ہم نہ دیکھیں، سائرنس بجتا ہے وہ نہ دیکھیں، ہم صبح صادق پر ہماری نظر، اس سے پہلے پہلے بجتا ہے تو الحمدللہ، اس کے بعد بجتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے سامنے تو صبح صادق ہو، اس سے 5-10 منٹ پہلے احتیاطاً بند کر دیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آج ہر جگہ پر کہیں اذان ہوتی ہے، کہیں ڈھول بجایا جاتا ہے، کہیں سائرن بجتا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، لوگ اس پر اپنی سحری بند کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، آپ کسی علاقوں میں جائیں گے کبھی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور سائرن جلدی بجا دیتے، کبھی سائرن بجانے والے نے دیر کر دی، حالانکہ وقت ختم ہو گیا، لوگ کھاتے پیتے رہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کے اندر یہ ہونا چاہیے، ورنہ روزے خراب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کھانا پیا تو روزہ نہ ہوگا اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد، خواہ اذان ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور اذان عموماً صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، عام طور پر اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اذان کے وقت کھانے پینے والوں کا روزہ نہیں ہوگا، عام طور پر یہی ہوتا ہے، بہت کم جگہ پر ہے جو صبح صادق سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ تو عموماً مسجدوں میں اس لیے ہم اذان کا انتظار نہ کریں، عموماً مسجدوں میں اوقات کے نقشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ابتدائی وقت فجر کا وقت دیکھ کر اس سے 4-5 منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دیا جائے۔ تو یہ یاد رکھیں، تو ہمیں ہمارے لیے یہی ہو کہ اذان پر ہم نہ رہے، اور ہم بھی جتنے سن رہے ہیں وہ بھی اگر اپنے اطراف میں کوئی بہنیں یا جن کو پتہ نہیں ہے یا جیسے مرد ہے تو ان کو بھی یہ بتاوے کہ بھائی دیکھو یہ سحری کا وقت ہے، یا تو کم سے کم رمضان کا اپنے لیے رکھ لے، مسجد سے اس کا فوٹو نکال کر اس کی کاپی کر کے رکھ لے کہ یہ ہمارا وقت ہے، اس سے روزہ افطار کا وقت ہے، اس سے 5 منٹ 3 منٹ کے بعد کھولنا ہے، سحری کا وقت اس سے 5 منٹ پہلے بند کرنا ہے، بس۔ تو یہ میں نے آسان راستہ بتا دیا تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کو دیکھا دیکھی ہمیں نہیں چلنا ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کے حساب سے چلنا ہے۔ ایک سوال ہے، اگر کوئی آدمی صبح کی اذان کے وقت بیدار ہو تو وہ روزہ کس طرح رکھے؟ جواب، اگر اذان صبح صادق کے بعد ہوئی ہے
जैसा कि उमूमन सुबह शादी के बाद हुआ करती है, तो उस शख्स को खाना पीना नहीं चाहिए, वरना उसका रोजा नहीं होगा। बगैर कुछ खाए पिए रोजे की नियत करे। हाँ, अगर अजान वक्त से पहले हुई हो तो दूसरी बात है, फिर खा पी सकता है। तो याद रखें, बहुत से लोग कहते हैं कि चलो चलो अभी टाइम है खा लेते हैं, अभी अजान हो रही है, तो अभी तो अजान तो खत्म नहीं हुई, चलो खा लो। नहीं, देखो अजान कब होती है। इसलिए हमें हर जगह पर, क्योंकि मैंने कई मरतबा देखा कि बाज जगह पर अजान जो होती है वो बिल्कुल सुबह शादी के वक्त होती है, बाज जगह बिल्कुल सुबह शादी, तो लोग खाते रहते हैं। नहीं, उससे 5 मिनट पहले खाना बंद कर दे अगर पता चला। तो हमें ये देखना चाहिए। तो बात सवाल आया है कि रमजान मुबारक में सहरी का आखिरी वक्त कब तक होता है? सहरी का आखिरी वक्त यानी सायरन तक होता है या अजान तक होता है, यह सवाल आया। हमारे यहाँ बहुत लोग आंख देर से खुलने की वजह से या किसी और वजह से अजान तक सहरी खाते रहते हैं, क्या उनका यह तर्ज अमल सही है? तो जवाब सुनो, सहरी खत्म होने का वक्त मुतय्यन है, सायरन अजान उसके लिए एक अलामत है। आप घड़ी देख ले, अगर सायरन वक्त पर बजा है तो वक्त खत्म हो गया, अब कुछ खा पी नहीं सकते। अब एक सवाल आया, हमारे यहां उमूमन लोग सायरन बजने से कुछ वक्त पहले सहरी खाकर फारिग हो जाते हैं, यानी सहरी पहले से खा लेते हैं और सायरन बजने का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही सायरन बजता है एक एक गिलास पानी पीकर रोजा बंद कर लेते हैं। क्या ऐसा करना सही है? यह आमतौर पर ऐसा होता है कि सायरन बजता है, भाई जाओ पानी लाओ पानी लाओ, तो सोचते भी आखिरी आखिरी वक्त में पानी पी लो, तो सायरन बजते वक्त पानी पी लेते हैं, तो बंद कर लेते। क्या ऐसा करना सही है? मेरा मतलब यह कि कहीं सायरन बजने का मतलब ये तो नहीं हो कि सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। तो जवाब सुनिए, सायरन 1 मिनट पहले शुरू होता है, इसलिए उस दौरान पानी पिया जा सकता है। बहरहाल एहतियात का तकाजा यह है कि सायरन बजने से पहले पानी पी लिया जाए। यानी हर इलाके की अलग अलग नौयत होती है। बाज इलाकों में सायरन बजता है तो सहरी का वक्त जो खत्म होने से 5 मिनट पहले ही बजा लेते हैं, 2-4 मिनट पहले ही बजा। उनको पता है कि हमारे गांव वाले सायरन बजते ही कुछ न कुछ खा रहे होंगे पी रहे होंगे, बोले अब खत्म हो। तो वो जो एहतियात वाले हैं, जहां उलमा और मुफ्तियान किराम है, तो वो इस तरीके से आवाम को बचाने के लिए उनका रोजा सही हो जाए तो सायरन 5 मिनट पहले ही बजाते हैं। लेकिन अभी यहां पर मुख्तलिफ इलाके के लोग हैं और मुख्तलिफ इलाके वालों, तो इसलिए हमें पहले ही दिन सायरन बजने का टाइम देख लेना चाहिए और सुबह शादी का टाइम देख लेना चाहिए। अगर 5 मिनट पहले बजता है तो कोई बात नहीं, भाई सायरन बजा, चलो पानी पी लो, सहरी उससे पहले पहले खा लो, तो ये भी ठीक है। लेकिन बाज जगह पर सायरन बिल्कुल सहरी का वक्त, जैसे बताया 5:20, तो 20 मिनट पर सायरन बजना शुरू हो गया है, तो अब न पिए। क्यों? कि अब तो वक्त खत्म हो गया। तो ये याद रखिए, तो हर जगह पर ये अलग अलग चीजें हैं, तो ये कोई फाइनल चीज नहीं है। तो अपने अपने इलाके वाले पहले ही दिन रोजा में सायरन है या अजान है, जो कुछ भी है, अपने सुबह सादिक से देख लिया जाए, या उलमा ने बता दिया, ऐलान कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उस हिसाब से हम चलने की कोशिश करें। हाँ, जहां अजान की आवाज आती ही नहीं है, सायरन की आवाज आती नहीं, ऐसे देहात है, तो वो लोग क्या करें? तो वो लोग इस तरीके से ग्रुप का वक्त एक कागज हमारे पास रख ले, और घड़ियां हर जगह पर है, घड़ी के हिसाब से अपनी इफ्तारी करे और अपना सहरी कर ले। जी, सहरी का वक्त, एक सवाल है, कराची में सहरी का आखिरी वक्त तकरीबन 4:15 है। मिसाल के तौर पर देखो, किसी भी जगह पर सहरी का आखिरी वक्त 4:15, लेकिन अगर हम किसी वक्त 10 मिनट बाद, यानी 4:25 तक सहरी करते रहे, तो क्या उससे रोजा मकरू हो जाता है या नहीं? वक्त खत्म होता है कब? हाँ,
مثال کے طور 4:15, 4:15, اور یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں 4:25. تو کیا کہہ رہے کہ کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو جواب، نقشوں میں صبح صادق کا وقت، جس کے ہاں جو بھی نقشہ ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے 2-4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن 10 منٹ بعد کھانے کی صورت میں روزہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھے، ہم اس سے 2 منٹ اگر باقی ہے اور ہم نے کھا پیا، کوئی بات نہیں، 2 منٹ بھی ہے. اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ یہ نہ شک میں رہے میرے کو تو 5 منٹ تو ہوا ہی نہیں، میرا تو 2 منٹ ہی باقی رہا. کوئی شک میں نہیں، 2 منٹ پہلے بھی چلے گا. احتیاط 5 منٹ رکھے، 10 منٹ رکھے. تو یہ سحری کے متعلق ساری باتیں تھی. ابھی بھی باتیں ہیں کہ ایک سوال ہے کہ سحری اور افطاری میں کس جگہ کا اعتبار ہوگا. دیکھو، ہر علاقے والے کا اپنا اپنا ہوگا. مثال کے طور پر انڈیا ہی کے اندر کرناٹک والے کا سحری کا وقت الگ ہے اور گجرات والے کا سحری کا وقت الگ ہے. یو پی والے کا سحری کا وقت الگ ہے. اب کرناٹک والا یو پی پہنچ گیا اور یو پی میں وہ کرناٹک کے اعتبار سے بولے میرا وقت ہو گیا افطاری کا، چلو میں کر لوں، تو نہیں چلے گا. اس کو اب یو پی کے اندر ہے تو یو پی کا کیا وقت ہے اس کو وہ دیکھنا پڑے. تو یو پی کے اندر، اور یو پی والا کرناٹک میں آ گیا یا گجرات میں آ گیا اور یو پی کے وقت کے اعتبار سے وہ روزہ کھول رہا ہے تو نہیں چلے گا. بلکہ ابھی گجرات میں یا کرناٹک میں کیا وقت ہے، سحری کا وقت اس کا اپنے اپنے اعتبار سے وہ ہوگا. ایک ہی وقت سب جگہ نہیں پڑے. یہ بات کا دھیان رکھے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں تو اتنا بجے تھا، ہم اتنے بجے. 2-4 منٹ کا ہر جگہ پر فرق ہوتا ہے، ورنہ روزہ گڑبڑ ہو جائے. ایسے سحری میں بھی فرق ہوتا ہے. اور ایک سوال ہے کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، طیارے میں روزہ افطار کرنے کا کیا حکم؟ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، جبکہ ہوائی جہاز جو ہے وہ 35,000 فیٹ کی بلندی پر اوپر اڑتا ہے. زمین کے اعتبار سے غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہے. زمین کے اعتبار سے غروب، اب اس کا مثال کے طور پر وہ اپنے ملک سے نکلا تھا، یا سمجھو کہ وہ جو جہاز ہے وہ دبئی پر سے گزر رہا ہے اور دبئی کا غروب کا وقت ہے مثال کے طور پر 5 بجے کا ہے. ایک سمجھ لو 5 بجے کا غروب کا وقت نیچے زمین پر یہ ہے، لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھنے والے کو سورج تو دکھ رہا ہے کیونکہ وہ تو بلندی پر ہے. نیچے والوں کو تو نہیں دکھے گا، ان کے یہاں تو غروب ہو گیا، اوپر والے کو غروب نہیں ہوا ہے. تو کیا کرے، وہ نیچے والے کے حساب سے روزہ کھولے گا یا کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا روزہ دار کو جب آفتاب نظر آ رہا ہے ہوائی جہاز میں تو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے 5 بجے نیچے بیٹھنے والوں کو ہو گیا ہے افطار، لیکن جہاز میں چلنے والوں کو سورج نظر آ رہا ہے تو اس کو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے 15 منٹ تک اگر سورج نظر آیا، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اب سورج غروب ہوا ہے تو اب یہ افطار کرے. اب اس کے لیے کوئی گھڑی کا پابند نہیں ہے. اس کو اگر سورج نظر آ رہا ہے تو سورج غروب ہوتے ہی اپنا افطار کر لے، کیونکہ ہوائی جہاز میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کون سے ملک سے گزر رہا ہے اور ہر ملک کا الگ الگ ٹائم ہے. اس لیے ہوائی جہاز میں افطار کرنا ہو، سورج نظر آ رہا ہو تو سورج کا اعتبار کرے. اور سورج نظر نہیں آ رہا ہے، بادل بہت ہے، سمجھ میں نہیں آیا، روشنی نظر آئے گی اور روشنی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، بہت اندھیرا ہے، تو جس ملک سے وہ گزر رہا ہے وہ اس کے ایئر ہوسٹس کو یا وہاں کے جو انتظامیہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس ملک میں غروب کتنے بجے ہے، تو وہ اپنے گھڑی میں دیکھ کر بتا دیتے ہیں. تو پھر اس حساب سے احتیاطاً 15 منٹ 10 منٹ کے بعد وہ افطار کر لے. تو یہ ہوائی جہاز والوں کا یہ ہے سحری اور افطاری کا وقت. ان کا افطاری اور سحری بھی وہی ہے. ایسے ہی سحری بھی ان کو کرنی ہے تو سورج اگر نظر آ گیا تو ان کی سحری کا وقت ختم. اندھیرا ہے کر لے، نیچے والوں کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، اوپر والوں کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ آیا تھا. اب یہ سحری اور افطاری کے وقت کے مسائل تو ختم ہو گئے. اب کن وجوہات سے روزہ توڑ دینا جائز ہے اور کن وجہ سے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، یہ مسائل ہیں. ایک سوال ہے
مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک شخص کو قے آ جاتی ہے، قے یعنی الٹی آتی ہے، اب اس کا روزہ رہا کہ نہیں، یا اگر کوئی مرد یا عورت روزہ رکھنے میں بیماری بڑھ جانے یا جان کا خطرہ ہے محسوس کرے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ یہ سوال۔ جواب، اگر آپ کے آ گئی، یعنی خود بخود کے آ گئی، کوئی بیماری کی وجہ سے اندر سے خود بخود کے آ گئی تو روزہ نہیں گیا، خواہ وہ تھوڑا ہو، تھوڑی قے ہو، یا منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر نہ ہو، لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی روزے میں اگر پیٹ کی کوئی خرابی کی وجہ سے اس کو الٹی ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، ہاں، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ اور اگر اس نے خود قے کی ہے، یعنی خود نے کچھ اس طریقے سے ہاں، اپنے آپ کو کچھ کر کے قے کی ہے اختیار سے، اور تو اس میں یہ ہے کہ منہ بھر کر ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور منہ بھر کر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یاد رکھنا، منہ بھر کر قے ہونے کی شرط اس وقت ہے جبکہ اس نے خود اپنے اختیار سے قے کی ہو، اور اگر پیٹ کی کوئی خرابی جی اچانک قے آ گئی ہے، منہ بھر کر آئی، بہت ساری آئی، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا اس کا۔ اگر روزہ دار اچانک بیمار ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ روزہ نہ توڑا تو جان کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن اس کا فیصلہ خود نہیں کریں گے کہ اس کا جان کا خطرہ ہے، بلکہ اس کا فیصلہ ایک ماہر ڈاکٹر مسلمان وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں اس کا روزہ توڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم تو معمولی بیمار پر ہی گھبرا جاتے ہیں، تو ہم اس کا فیصلہ کرنے جائیں گے تو نہیں، خود بھی نہ کرے، اس کے گھر والے بھی نہ کرے۔ لیکن اگر کچھ اچھے مائچور ڈاکٹر نہیں ہے تو اچھے لوگ ہیں جو سمجھدار ہے، جو سمجھ سکتے، وہ کہے گا کہ نہیں روزہ کھول دو تو کھول دو، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر حاملہ عورت کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ بیماری کی وجہ سے اگر کچھ روزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اس روزے کی قضا کر دے۔ ہاں، یہ روزے کے مسائل آپ کو مطلب کام کی چیزیں ہے، پسند آ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کامنٹس میں یا اپنے جواب میں دینا انشاءاللہ۔ ابھی نہیں، ابھی کوئی بھی جواب نہیں دینا۔ اچھا جی، ابھی کیا ہے، ابھی ایک مسائل ہے کن وجوہات سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ یہ تو وہ مسائل تھے کہ جس میں روزہ رکھ لیا ہے تو کیا وجوہات ہے جس میں روزہ توڑنا جائز ہے اور جس میں روزہ توڑنا ناجائز ہے، وہ بات ہوگی۔ ابھی جو مسائل آ رہے ہیں وہ کون سی وجوہات ہے جس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، پہلے سے ہی اس نے نیت کی کہ مجھے نہیں رکھنا ہے۔ ویسے ہی انسان کوئی عذر نہ ہو، روزہ نہ رکھے تو گنہگار ہوگا، لیکن کوئی عذر ہے تو کون سے ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز؟ سوال، کون سے عذرات کی بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ جواب، رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، بغیر کسی صحیح عذر کے روزہ نہ رکھنا حرام ہے۔ اگر نابالغ لڑکا لڑکی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو ماں باپ پر لازم ہے کہ ان کو بھی روزہ رکھوائے، چاہے نابالغ ہے لیکن روزے کی عادت پڑے، اس لیے ان کو رکھوانا چاہیے۔ ایسا نہ سمجھے کہ نابالغ ہے تو روزہ اس پر ہے ہی نہیں، تو اچھے خاصے 12 سال کے بچے ہو جائے، بلکہ 10 سال کے بعد روزہ رکھوانے کی عادت ڈالو۔ 10 سال ہی سے وہ روزے سارے مہینے کے رکھنے والے بن جائے، اس سے پہلے تھوڑے رکھے، ایک ہفتے کے رکھے، دوسرے چھوڑ دیے تو چلے گا۔ تو اس طریقے سے ہونا چاہیے، احتیاط اس میں۔ جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جو بیمار ہے لیکن روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ فرض ہے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں
जो शख्स इतना ज़ईफ उम्र हो कि रोजे की ताकत नहीं रखता, या ऐसा बीमार हो कि न रोजा रख सकता है और न सेहत की उम्मीद है, तो वो रोजे का फिदिया दे दिया, यानी हर रोजे के बदले में सदके फितर की मिकदार गल्ला उसकी कीमत किसी मिस्किन को दे दिया करे, या सुबह शाम एक मिस्किन को खाना खिला दिया करे। यानी एक ऐसा आदमी है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बहुत से लोग रोजा अभी बीमारी है नहीं रख रहे। इसके अंदर याद रखो, एक आदमी बीमार था 10 दिन तक तो रोजा नहीं रखे, लेकिन अब कुछ ताकत आ गई तो उसको रोजा रखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, अब वो बोला नहीं नहीं अब तो मैं बाद में कजा रख लूंगा, अब वो सुस्ती न करे, रमजान के रोजे शुरू कर दे। अगर 2-4 रोजे रखे नहीं, उसको लगता है कि नहीं मेरे को तो बीमारी बढ़ रही, तो फिर 2-4 दिन छोड़ दे, फिर 2-4 दिन रख ले। तो ऐसा करता है, यानी आपका आपने देखता है, ऐसा नहीं है कि अब पूरा रमजान का महीना ही छोड़ दिया। तो ऐसे आदमी के लिए तो बाद में तो कजा करनी ही करनी है, तो उससे अच्छा है कि अभी ही कर ले। एक बात। लेकिन बाजे लोग ऐसे होते हैं बीमार, जो बहुत बूढ़े हैं या ऐसी बीमारी है कि अब उनको बाद में रोजा रखने की ताकत मिल ही नहीं सकेगी, तो ऐसे लोगों को फिदिया दे दे, तो फिदिये से उनके रोजे की जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन ये उसके लिए है, बहुत से लोग बीमार होते ही पूरे रमजान में रमजान रोजे नहीं रखे, बीमार है और फिदिया दे दिया, लेकिन रमजान गुजरने के बाद महीने के बाद सेहत अच्छी खासी मिल गई, तो उनका वो फिदिया कबूल नहीं है। अब उसको रोजा रखना होगा, ये कजा है। और अगर ये कजा नहीं रखी तो कल उसके क़यामत के दिन पूछोगी। तो याद रखे, इसलिए पहले से फिदिया ना दे। हाँ, पहले से फिदिया दे देते हम, के बोले अब इस मरतबा मैंने रोजे तो रखे ही नहीं, लाओ मैं फिदिया दे देता। फिदिया का सबने सुना है, लेकिन ये नहीं सुना कि फिदिये की शराइत होती, कि उसको अब मौत तक ताकत आने की कोई भी तवक्को और उम्मीद नहीं है। तो ऐसे आदमी ने फिदिया दिया है तो उसका कबूल है। लेकिन एक आदमी ने फिदिया दे दिया और रमजान के 2 महीने के बाद उसको सेहत मिल गई, अच्छी खासी ताकत आ गई, तो उसको पूरे रमजान के रोजे फिर से रखने पड़ेंगे कजा, वो फिदिया उसका बातिल हो गया। तो किन वजूहत से रोजा न रखे, उसके बारे में बात चल रही है। देखो, बहुत से एक सवाल है कि हम गल्फ में रहने वाले लोग हैं और रमजान मुबारक के रोजे सिर्फ इस वजह से पूरे नहीं रख सकते कि यहां रमजान के दौरान शदीद तो गर्मी होती है और काम भी मेहनत का होता है, कि आम हालत में 2 घंटे के काम में 10 बार गिलास पानी पी लिया जाता है। अगर हम रोजे न रखे, तो हम ऐसी हालत में रोजे न रखे तो क्या हुक्म है। तो बहुत से लोग इस वजह से रोजे नहीं रखते, गर्मी शदीद है, काम सख्त है। तो उन्होंने सवाल किया, तो जवाब, काम की वजह से रोजा छोड़ने का हुक्म नहीं है। याद रखो, काम की वजह से रोजा छोड़ने का हुक्म नहीं है। अलबत्ता मालिकों को हुक्म दिया गया है, शरीयत ने हुक्म दिया मालिकों को कि रमजान में मजदूर और कारकुनों का काम हल्का कर दे। आप लोग जिस कंपनी में मुलाजिम हैं उससे उसका मुतालबा करना चाहिए कि हम रमजान में हमें काम हल्का कर दे, हाँ, या रात में उसको कर लेंगे। तो ऐसा, वरना रोजे न तोड़े न छोड़े। सख्त काम की वजह से रोजा छोड़ना कैसा है। तो जवाब, काम की वजह से रोजा छोड़ने की तो इजाजत नहीं है, इसलिए रोजा तो रख लिया जाए, लेकिन जब रोजे में हालत मखदूश हो जाए तो रोजा तोड़ दे। यानी काम की वजह से रोजा ना तोड़े, लेकिन रोजा तो रखे, लेकिन काम की वजह से अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब मैं बिल्कुल मरने के करीब है, तो फिर रोजा तोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी वजह से कि मेरा तो काम सख्त है, तो उसमें नफ्स आ जाता, तो उस नफ्स को मारने के लिए क्या कहा, रोजा तो रख ले। हो सकता है कि तेरा रोजा पार हो जाएगा, अल्लाह ताला आसान कर देगा कि मेरे बंदे ने बड़ी हिम्मत की है, तो वही सख्त काम अल्लाह ने उसके लिए आसान कर दिया, उसके लिए अल्लाह प्यास भी खत्म कर दिया और अल्लाह ने रोजा भी सही सालिम रखवा दिया। हो सकता। इसलिए शरीयत ने कहा कि सिर्फ इस डर की वजह से, इस वसवसे की वजह से, नहीं 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 मैं तो बीमार हो जाऊंगा और ये है मैं रोजा न रखू, नहीं करे, रख ले। और अगर ऐन इफ्तारी के वक्त में ऐसा हो गया तो फिर रोजा तोड़ दिया जाए और फिर कजा कर ले। तो देखो शरीयत ने कैसी, ताकि नफ्स हमारा है ना वो गलत फायदा न उठा ले, तो शरीयत ने कहा रोजा रख। हम्म।
تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا، یہ کیسا ہے؟ اور بہت سے لوگ خود روزہ نہیں رکھتے، دوسرے سے روزہ رکھوا لیتے، بھائی تم میری طرف سے روزہ رکھ لو، تو یہ کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص طالب علم ہو، وہ رمضان کی وجہ سے امتحان کی تیاری نہ کر سکتا ہو، تو اس کے والدین، بہن، بھائی، دوست اسے ہدایت کرے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس کے عوض میں 30 کے بجائے 40 روزے کسی دوسرے سے رکھوا دیے جائیں گے۔ تو کیا ایسے طالب علم کو روزہ دینے چاہیے؟ کیا کیا جو روزے اس کا عزیز اس کے رکھ دے گا تو وہ دربار خداوندی میں قبول ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھو کیسے کیسے سوالات ہیں۔ طالب علم کا مطلب یہ نہیں کہ جو مدرسے کا طالب علم، بلکہ کوئی بھی علم سیکھ رہا ہے، چاہے کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہو یا مدرسے دینی علم کے ہو، اس کی امتحان کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، تو کیا اس کی تو شریعت کو اجازت نہیں دیتی، لیکن دوسرے سے رکھوا لیے بولے تو دوسرے سے رکھوانے کا تو جواب دیکھو، امتحان کے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور ایک شخص کی جگہ دوسرے کا روزہ رکھنا درست نہیں۔ میرے قضا روزے ہیں، میں دوسرے سے رکھوا لوں، بالکل وہ جائز نہیں ہے۔ نماز اور روزہ دونوں خالص بدنی عبادتیں ہیں، ان میں دوسرے کی نیابت جائز نہیں، دوسرے سے کروانا۔ میری قضا نمازیں ہیں، دوسرے نے کہا کہ تم فکر مت کرو میں پڑھ لوں گا، تو بالکل نہیں ہوگی۔ تم روزہ مت رکھو میں روزہ رکھ لوں گا، تو نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک شخص کا کھانا کھانے سے دوسرے کا پیٹ نہیں بھرتا، اسی طرح ایک شخص کے نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے سے دوسرے کے ذمے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ مثال بتا دیں، میں کھانا کھا لوں تو کیا آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا۔ تو اسے ہی میرے روزے سے تمہارے روزے نہیں ہوتے ہیں۔ جی، تو اس کا دھیان رہے، بہت عجیب عجیب مسائل ہیں۔ کتنا بجا؟ امتحان اور کمزوری کی وجہ سے روزہ قضا کرنا گناہ ہے۔ روزہ نہ رکھا اور بولے بعد میں رکھ لیں گے، تو فرمایا پڑھائی جو ہے وہ روزے سے بڑھ کر فرض ہے، یعنی روزہ فرض ہے اور پڑھائی نفل ہے۔ پڑھائی نفل ہے، فرض نہیں ہے، اور روزہ فرض ہے تو فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ پڑھائی کو بھلے 1 مہینہ لیٹ کر لو، چلے گا اگر آپ کو عذر ہے تو، ورنہ پڑھائی بھی کرو روزے بھی رکھو۔ سوال، کیا اس حالت میں کمزوری کی حالت مجھ پر روزہ فرض ہے؟ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ فرض ہے۔ جواب، روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ فرض۔ سوال، اگر میں روزہ نہ رکھوں تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟ جواب، قضا کا روزہ بھی رکھنا ہوگا اور روزہ قضا کرنے کی سزا بھی برداشت کرنی ہوگی۔ یعنی کسی نے اگر رضا توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ ہے، تو کفارے میں کیا ہے؟ کفارے کا بیان آگے آئے گا۔ قضا روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارے کے 60 روزے ہیں، وہ 60 روزے بھی مسلسل رکھنے ہیں، ایک دن بھی اس میں سے اگر چھوٹ گیا پھر سے 60 کرے۔ جی، سخت سزا دی ہے شریعت نے، کیونکہ تم نے شریعت کے ساتھ مذاق بنا دیا، روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو یہ مذاق ہو گئے۔ سوال، ایک ایسی ماں جس کا بچہ سوائے ماں کے دودھ کے کوئی نہ غذا کھا سکتا ہے، اس کے لیے رمضان میں روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ ماں کے روزی کی وجہ سے بچے کے لیے دودھ کی کمی ہو جاتی ہے اور بھوکا رہتا ہے۔ تو جواب، اگر ماں یا اس کا دودھ پیتا بچہ روزے کا تحمل نہیں کر سکتے تو عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا رکھ لے، اس کے لیے اجازت۔ پیشاب کی بیماری روزے میں رکاوٹ نہیں۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں عرصے دراز سے پیشاب کی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، اس میں 24 گھنٹے آدمی کا پاک رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جبکہ حالت ہے تو کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟
تو جواب، یہ بیماری روزے میں تو رکاوٹ نہیں ہے، چاہے کیسی بیماری ہو، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر چونکہ آپ معذور ہیں اس لیے ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کر لیا جائے، جب تک اس نماز کا وقت رہے گا آپ کا وضو اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، جب ایک نماز کا وقت نکل جائے گا پھر وضو کر لیا جائے، تو نماز اور روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے ایسی معذوری کی وجہ سے، یہ تو بہت چھوٹی سی معذوری۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مجھے عرصہ 5 سال سے گردے کی درد کی تکلیف رہتی، کیونکہ گردے کی درد جو ہوتی ہے نا اس میں روزے میں پانی نہ پینے کا اس کو تکلیف ہوتی، تو فرمایا گردے کی درد کی تکلیف رہتی، پچھلے سال میں نے جا کر آپریشن کرایا اور پتھری نکلی ہے، آپریشن کی تقریباً 4 ماہ بعد پھر پتھری ہو گئی، یہاں پر اور میں نے ایک قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا شروع کیا تو ڈاکٹر نے مجھے صرف پانی پینے کو کہا، میں دن میں تقریباً 40 گلاس پانی کے پیتا رہا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پتھری خود بخود پیشاب کے ساتھ نکل گئی۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ کئی آدمیوں کے گردے ایک ایک پاؤڈر سا بناتے ہیں اور اس کے اوپر پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اگر تم روزانہ اس طرح پانی پیتے رہو تو پتھری نہیں ہوگی، اگر پانی کم کرو گے تو دوبارہ پتھری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مسلمان ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس نے مجھے منع کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ پڑوس کے روزہ نہیں چھوڑتے، ہاں انڈیا اور پڑوس والے لوگ، مگر تم بالکل روزہ نہ رکھنا کیونکہ اس طرح تم پانی پینا چھوڑ دو گے اور پتھری دوبارہ ہو جائے گی، اب میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ یہ سوال اتنا لمبا، شاید ہو سکتا ہے بہت سو کو بھی سوال ہو۔ تو جواب، اگر اندیشہ ہے کہ روزہ رکھا گیا تو مرض عود کرائے گا یعنی لوٹ آئے گا، تو اب ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر سکتے، اور جو روزہ آپ کے رہ جائیں گے اگر سردیوں کے دنوں میں ان کی قضا ممکن ہو تو سردیوں کے دنوں میں یہ روزے پورے کر لے، ورنہ روزوں کا فدیہ ادا کر لے، یہ ہے۔ یعنی اگر واقعی ڈاکٹر نے کہا اور بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو پھر روزہ نہ رکھے، قضا کر لے، قضا بھی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے۔ جی بس یہیں پر رکھتے ہیں، اب انشاءاللہ کل دوسرے مسائل بیان کریں گے۔ ان مسائل سے بھی آپ کو فائدہ ہوا تو اپنے کومنٹس میں اور اپنے میسیج میں ضرور بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً ہو رہا ہے، تو اور اچھے اچھے مسائل بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہ مسائل تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو، تو یہ مسائل کا علم جاننے سے ہمیں تقویٰ ملے گا، فضائل کا علم بھی ہو، مسائل کا علم بھی ہو، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو باطینی مسائل ہیں، یہ ظاہری مسائل ہیں، باطینی مسائل کیا تھا؟ غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا بولتے؟ پھٹ جاتا ہے، اور پھٹا ہوا روزہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس پر مثال دی تھی، پھٹی ہوئی نوٹ اگر کسی کو کرائے میں دیا جائے تو کوئی نہیں لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھٹا ہوا روزہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور کب روزہ پھٹ جاتا ہے؟ یہ باطینی گناہ جس میں غیبت ہے، بد نظری ہے، یہ ساری جو چیزیں جو آئی تھی تقوی، تو باطینی مسائل بھی معلوم ہو، باطینی مسائل تو خوب تقوی کے اندر سب آ گئے تھے باطینی مسائل، ابھی ظاہری مسائل آپ کو بتا رہے ہیں، تو ظاہر اور باطن دونوں طریقے سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ اچھا ہوگا اور تقوی ملے گا۔